السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے احباب میں سے ایک حافظ حامد ڈوگر ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کے لیے اپنی آواز میں عمرے کا طریقہ بیان کر دوں۔ تو عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہی ادا ہو سکتی ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانے عرصے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح تو جب عمرے پہ جانے کا ارادہ ہو تو آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اپنے گھر سے باندھ لیں یا ایئرپورٹ سے باندھ لیں، گھر سے باندھیں زیادہ بہتر ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ یہ غسل نظافت ہے، صفائی کا غسل ہے، یہ غسل طہارت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ خواتین جو ایام سے ہوں، پاکی حاصل نہ کر سکتی ہوں، ان کے لیے بھی یہ غسل کرنا مستحب ہوگا۔ اور اس غسل میں جسم کے غیر ضروری بالوں کو بھی صاف کر لیا جائے۔ اور چونکہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے تو اس غسل میں صابن اور شیمپو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر غسل کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہنیں گے، بلکہ ایک چادر لنگی کے طور پہ نیچے تہبند کے طور پہ باندھ لیں گے، اور دوسری چادر جسم کے اوپر کے حصے میں کرتے کی جگہ قمیص کی جگہ اوڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے احرام کی نیت سے، 2 رکعت برائے احرام یا نیت احرام۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ پھر چونکہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے تو یہ نفل پڑھنے سے پہلے اپنے سر کو چادر سے یا کسی اور چیز سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ نفل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر کو ننگا کرنا ہے، پھر نیت کرنی ہے عربی میں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر عربی میں نہ آ سکے تو اس کا ترجمہ کہہ لیں کہ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار پڑھیں۔ مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں۔ جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مستحب ہے 1 مرتبہ کہہ دیں لبیک بعمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ پر عمرے کی احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، کچھ تو مرد و خواتین دونوں کے لیے ہیں اور کچھ صرف مردوں کے لیے ہیں۔ جو پابندیاں خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں ان میں سے خوشبو لگانا، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال یا ناخن کاٹنا، یہ پابندی ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، اس کی پابندی ہے، اور بند جوتا پہنا، اس کی پابندی ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ خواتین جو ہیں اپنے چہرے کو ننگا رکھیں گی کہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا نہ لگے۔ پردہ کریں تو ایسا کیپ والا نقاب لے لیں کہ وہ چہرے کے آگے رہے لیکن کپڑا پردے والا چہرے سے ذرا آگے ہو۔ اس طرح کے بنے بنائے کیپ مل جاتے ہیں۔ مرد اپنے سر کو بھی اور اپنے چہرے کو بھی ننگا رکھیں گے، سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہنیں گے۔ اور پھر جب احرام باندھ لیں تو کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے۔ پھر آپ لاہور ایئرپورٹ سے یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا کہیں سے بھی، کراچی وغیرہ سے، فیصل آباد ملتان سے
روانہ ہوں گے جدے کے لیے تو رستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اگر جہاز کے واش روم میں جانا ہو تو وہاں کے شیمپو اور صابن وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ جدہ اتریں گے، اپنا سامان لیں گے، امیگریشن کے معاملات سے فارغ ہو کے آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے۔ جب جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو بھی تلبیہ پڑھیں، جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 بار پڑھیں، اور مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اور جب بھی کوئی حالت تبدیل ہو تو اس وقت تلبیہ پڑھنا مستحب ہے۔ مثلا گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، گاڑی چلنے لگی ہے، پھر گاڑی سے اترنے لگے ہیں، پھر گاڑی سے اتر گئے ہیں، کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، اس طرح پھر آپ جب مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 23 کلومیٹر پہلے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے، وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور بہت بڑی ریل بنی ہوئی ہے سڑک کے اوپر پل کی طرح۔ وہ علامت ہے کہ اب آپ حرم میں داخل ہو گئے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ بچائے گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ حرم میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ یاد کر کے یا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اپنے ہوٹل میں جائیے، وہاں آرام کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، وہ پوری کریں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس مکے میں پہنچ کے کچھ نہیں کر سکتے، جیسی حالت ہے رہے طواف عمرہ کریں گے پھر کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے خشوع خضوع اور حضور قلب ضروری ہے۔ پھر جب عمرے پہ جانے کا ارادہ ہو حرم پاک میں تو آپ چلتے جائیے۔ عام طور پہ باب عبدالعزیز کی طرف سے ہی داخل ہوتے ہیں عمرے والے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور اس وقت یہ صورتحال ہے، باب عبدالعزیز کی طرف سے اگر آپ باہر سے آئیں تو سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے، کعبہ، اور اس کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ بہت قیمتی لمحہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو آسمان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس واسطے پہلے سے بیت اللہ کو دیکھ کے اپنے اس قیمتی لمحے کو ضائع مت کیجیے، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے اور آپ چلتے جائیں۔ جانے سے پہلے سامان میں ایک تھیلا بنا لیں کپڑوں کا، جن گروپس کے ساتھ جائیں وہی بسا اوقات دیتے ہیں، یا نہ جائیں یا خود نہ دیں تو آپ خود بنا لیں جس میں جوتے آ سکے۔ وہاں جا کے جوتے کسی ریک میں رکھ لیں، ریک کی لوکیشن دیکھ لیں اور اس کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ واپسی پر یہاں سے لے سکیں۔ اگر آپ نے جوتے ایسے رکھ دیے بغیر تھیلی کے تو پھر وہ بسا اوقات نیچے گر جاتے ہیں اور صفائی والے پھر ان کو اٹھا کے گند میں پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، جو جوتا تھیلی میں بند ہو وہ اوپر ریک پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ رکھ کے حرم کے صحن میں آ جائیں گے، سیڑھیوں سے اتر کے۔ جب صحن میں آئیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب ہم بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، اب یک بارگی نگاہوں کو اٹھائیں اور بیت اللہ پہ نظریں جما دیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگے، جیسے کہ دعا مانگی جاتی عام طور پہ نماز وغیرہ کے بعد۔ جتنی دعا مانگ سکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس پلک جھپکنے میں جو مانگنا ہے مانگ لیں، جب آنکھیں جھپک لیں تو دعا کا وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے مانگنا ہے بڑا اہم وقت ہے، وقت قبولیت، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، جس نے کہا ہے دنیا کی آخرت کی ساری ضروریات اللہ سے مانگیں۔ پھر دعا مانگ کے آپ چلے اپنی دائیں طرف، جہاں سبز لائٹ جل رہی ہیں برآمدے کی طرف آپ کو نظر آ جائیں گی۔ لائٹ پر پہنچنے سے پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ مردوں نے استباع کرنا ہے، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اوپر والی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ پھر سبز لائٹ کے سامنے آ جائے کہ آپ کی پیٹھ لائٹ کی طرف ہو اور آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور یہ تصور کرے کہ ہم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں آپ نے پہلے استقبال کرنا ہے، جیسے نماز کی تکبیر کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں تک جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں، اور یہ تکبیر کہنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ نہ کہہ سکے تو کم از کم اتنا ہی کہہ لیں،
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اور نہ کہہ سکیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ لیں، اور اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں۔ اس کو تکبیر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو استقبال بھی کہا جاتا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے گھر کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں۔ نیت پہلا کام، دوسرا کام استقبال، تیسرا کام استلام۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھانا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ گویا میں نے اپنے ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہیں، اور پھر وہی تکبیر کہنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوں، اور ایسے چومنا ہے کہ چومنے کی آواز نہ آئے۔ پھر ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنی پوزیشن بدلنی ہے کہ آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور آپ کا سینہ سامنے ہو جائے، آپ چلنا شروع کر دیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سینہ تان کے اور بازوؤں کو ہلا کے پہلوانوں کی طرح 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ جہاں رش ہو، رمل نہ کیا جا سکے تو وہاں رمل نہ کریں، جہاں رش ختم ہو جائے وہاں رمل کر رہے ہیں، لیکن کرنا پہلے 3 چکروں میں ہے، آخری 4 چکروں میں نہیں کرنا۔ اور جب آپ 1 چکر پورا کر کے حجر اسود کے پاس آئیں تو استلام کرنا ہے، اپنا سینہ اور چہرہ حجر اسود کی طرف کریں اور ہاتھوں کو سینے کے برابر لا کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہنا ہے، پھر سیدھے ہو کے چلنا شروع کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ حجر اسود سے شروع کیے تھے اور حجر اسود پہ ختم کرنے ہیں، اور طواف کے چکروں کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف نہ نظر کرنی ہے، نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے۔ دعا کرتے رہیں، یہ اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں تو بجائے گھر کو دیکھنے کے گھر والے کو دیکھیں، اس کے ساتھ مصروف ہوں، اس سے مانگیں، اس سے مناجات کریں۔ دوران طواف سب سے بہتر عمل دعا مانگنا ہے، یا پھر تلاوت کر لیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے تو استلام 8 ہو جائیں گے، یہ آپ کا طواف ہو گیا۔ اس میں عام طور پہ پون گھنٹہ لگ جاتا ہے، رش زیادہ ہو تو گھنٹہ لگ جاتا ہے، کم ہو تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، عام طور پہ پونا گھنٹہ میں طواف ہو جاتا ہے معمول کے رش میں۔ پھر آپ 2 رکعت نفل پڑھے، وہیں پر مطاف میں یہ واجب ہیں، اگر آسانی ہو تو حجر اسود کے پیچھے پڑھے کہ حجر اسود بیت اللہ اور آپ کے درمیان میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، پھر زمزم پئیں، پھر آپ دوبارہ سبز لائٹ پہ آئیں، نما استلام کریں سائی کے لیے، پھر آپ دائیں طرف چلیں، وہاں لکھا ہوگا الی المسعی، سبز لائٹ میں سائی کی طرف، وہاں جا کے آپ صفا پہ پہنچیں گے اور وہاں کھڑے ہو کے تھوڑی سی پہاڑی کی بلندی پہ چڑھے تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے صفا پہ آپ چڑھ گئے ہیں، اور وہاں آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اتنی دیر میں جتنی دیر میں تقریباً 20 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ دعا کرے، پھر دعا کر کے صفا سے چلنا شروع کر دے مروہ کی طرف۔ صفا سے نکلتے ہی تھوڑی دیر کے بعد سبز لائٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ مردوں کو وہاں ذرا تیز قدموں کے ساتھ چلنا مستحب ہے، بعض لوگ فل بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھاگنا یا دوڑنا نہیں ہے، بس ذرا تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر مروہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر بھی اسی طرح بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ یہ دونوں جگہیں دعا کی قبولیت کی ہیں۔ پھر آپ نے صفا پہ آنا ہے، اس طرح آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح صفا سے سائی شروع ہوگی اور مروہ پہ مکمل ہوگی۔ جب آپ کی مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو جائے تو آپ کی سائی بھی ہو گئی، طواف بھی ہو گیا اور آپ کی سائی بھی ہو گئی۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ حلق کروا لیں، سر کے سارے بال منڈوا لیں، یا جن کے بال زیادہ ہوں وہ کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹوا لیں، اور خواتین جو ہے وہ بھی اپنے سر کے بال کٹوا لیں۔ جب آپ حلق کروا لیں گے تو آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ غسل کریں اور اپنا سلے ہوئے کپڑے پہنیں اور وہاں قیام کریں۔ یہ عمرے کا مختصر سا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے
گھر کی زیارت عطا فرمائے اور حج اور عمرے کی سعادت سے بار بار مالا مال فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔